Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج شب قدر ہے، تو اس بابرکت رات میں آپ یہ 3 نفلی نمازیں ضرور ادا کیجئے گا۔ ان نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، نیت بتاؤں گا، وقت بتاؤں گا، اس کی رکعتیں کتنی ادا کرنی ہیں، اس میں سورتیں کون سی پڑھنی ہیں، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ شب قدر کی بابرکت رات ہے اور اس رات کو ہمیں جو ہے خوب عبادت الہی میں گزارنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام رات تو ہے نہیں، رمضان میں تو ویسے ہی نفلی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اور پھر لیلۃ القدر کی رات، یہ تو قرآن سے ثابت ہے اس کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات، ایک رات کی عبادت، تو ہرگز اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے گا۔ جہاں آپ نے دیگر نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر و اذکار میں اس رات کو گزارنا ہے، قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے، آپ نے استغفار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اس رات کو گزارنا ہے، وہاں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ یہ 3 نمازیں بھی ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے یہ ثابت ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان نمازوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، تو کیوں نہ ہم پھر اس بابرکت رات میں یہ 3 نفل نمازیں ضرور ادا کریں۔ ان نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نوافل کون سے ہیں، یہ کس وقت ادا کرنے ہیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، ان نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، آئیے یہ جانتے ہیں۔ ان نمازوں میں سب سے پہلی نماز ہے اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے یاد رکھیں، مغرب کی نماز جب آپ ادا کر لیں 3 فرض اور پھر 2 سنتیں، ٹھیک ہے نا، یہ جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 6 رکعت اوابین کے نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے، یعنی ایک نیت سے 2 آپ نے رکعتیں ادا کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح 2 کر کے 6 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، تو نیت کر لیں گے سب سے پہلے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں نوافل ادا کرنے لگا ہوں اوابین کے، یا کرنے لگی ہوں، خواتین بھی اگر ادا کرنا چاہتی ہیں بلکہ ادا کریں، ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی خاتون میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ضرور آپ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی فضیلت آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں یہ نوافل ادا کریں۔ تو 2 کر کے آپ نے یہ 6 رکعتیں ادا کرنی ہیں، نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اوابین کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے منہ طرف میرا قبلہ شریف، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی فضیلت کیا ہے، باقی بھی اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں، اس کی فضیلت سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے ہے کہ ان کے دوران کوئی بری بات نہ کرے، یعنی جب فرض پڑھ لی، 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ 6 نفل ادا کرے، اس کے دوران کوئی فضول گفتگو نہ کرے، بس یہ 6 نفل ادا کرے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اور یہ عام دنوں میں ہے، اور شب قدر ہو پھر ماہ رمضان ہو تو کتنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہوگا۔ عام دنوں میں اگر 12 سال ہے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ان 6 نفلوں پر، کتنا ٹائم لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور پھر ماہ رمضان میں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 6 رکعت آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، نیت آپ نے سماعت فرما لی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، ثنا پڑھ لی، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے، مانو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوعی تسبیحات، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد، درود شریف،
اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ اس کا عام طریقہ ہے جس طرح ہم دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صرف نیت جو ہے آپ نے اوابین کے نوافل کی کرنی ہے، تو اس طرح دو دو کر کے آپ نے 6 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو تھی پہلی جو نماز ہے۔ دوسرا اس حوالے سے دوسری جو نماز ہے، یہ نماز بھی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی تو اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے نا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، یہ نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، اگر وہ یہ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، انسانوں کی تعداد کے برابر ہوں، کائنات کے جو ایام ہیں ان کی تعداد کے برابر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ چچا میں تمہیں عطا نہ کروں، میں تم پر احسان نہ کروں؟ تو عرض کیا رسول اللہ ضرور کرم فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، جانے میں کیے گئے گناہ، انجانے میں کیے گئے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اس طرح کے 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے جب بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے، اور یہ نماز ہے نماز تسبیح، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر 7 سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ پہلے رکوع والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہہ کر آپ نے پھر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں پہلے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سجدے سے اٹھیں گے جب، پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے والی تسبیح پہلے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 75 مرتبہ یہ بنتی ہے ایک رکعت میں، اور ٹوٹل یہ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح بنتی ہے۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں نے اس پر پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں اس کا لنک جو ہے یہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جائیے لنک پر کلک کریں گے، ڈائریکٹ آپ اس ویڈیو پر چلے جائیں گے۔ میں نے پریکٹیکل اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے، پڑھ کے دکھایا ہوا ہے کس طرح یہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نماز بھی ضرور اس بابرکت رات میں ادا کرنی ہے۔ تیسری نماز، اور اس نماز کے حوالے سے لوگ باقی ساری رات وہ نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نماز ان کی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نماز نفلی جتنے بھی نمازیں ہیں نا، میں نے ابھی تک آپ کو جتنی نمازیں بتائی ہیں ان سب سے جو افضل نماز ہے یہ والی نماز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پیارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ والی نماز ہے، نماز تہجد۔ آپ جب رات کو نوافل وغیرہ ادا کر لیں تو کچھ دیر آرام کریں، سحری کے لیے جب آپ نے اٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، اور 12 رکعت آپ نماز تہجد جو ہے وہ بھی ضرور ادا کریں۔ اس کا بھی میں پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ یہ بھی ویڈیو دیکھیے گا، اور نماز تہجد ضرور اس رات میں 12 رکعت، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 تک سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ نماز بھی ضرور ادا کیجیے گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔